ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کراچی کے اغوا برائے تاوان کی ایک ایسی واردات پر بات کریں گے کہ جس میں ملوث ملزموں سے پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر 1 ارب روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پولیس کی تاریخ میں اس سے قبل کسی مقدمے میں 1 ارب روپیہ رشوت کے مطالبے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کراچی میں کسی کیس میں پولیس کی جانب سے ملزموں سے مبینہ طور پر 1 ارب روپے کی رشوت کے مطالبے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو مقدمہ ہے FIR 12/25 ملک بھر کے کرپشن کے مقدمات پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ کراچی پولیس نے 1 ارب روپے مبینہ طور پر رشوت کے مطالبے کی شروعات جو ہے وہ مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے رشوت لینے سے شروع کر دی ہے۔ یہ 5 کروڑ روپے رشوت جو لی گئی ہے وہ بھی اس پکڑے جانے والے ملزم ارمغان کو جو ہے وہ انہیں ہاتھ نہ لگانے، ان سے سختی نہ کرنے اور ان کی فرمائش، ان کی درخواست پر انہیں پولیس کسٹڈی میں دینے کے بجائے جیل کسٹڈی کروانے کے عوض دی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ جیل چلا گیا، اس وقت قانون کی گرفت میں ہے۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ان کے قبضے میں رہے۔ جیل حکام چاہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ رہے تاکہ وہ ان سے 24 گھنٹے کے مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے وصول کر سکے۔ ان کا میٹر چل پڑا ہے، وہ روزانہ 10 لاکھ روپے اس ملزم ارمغان سے وصول کر رہے ہیں، جبکہ خود کورٹ حکام کی کوشش ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ بار بار ان کے روبرو پیش ہوتا رہے اور وہ انہیں بار بار جیل کسٹڈی کر کے ان سے اپنی جیبیں گرم کرتے رہیں۔ اور خود کراچی پولیس کے لالچی افسروں کی یہ کوشش ہے کہ یہ یعنی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ان کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ انہیں ڈرا دھمکا کر ان سے مزید رقم وصول کر سکے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ آخر ان کے پاس کون سا ایسا قارون کا خزانہ ہے کہ ہر کسی کی جو ہے وہ نظریں ان پر لگی ہوئی، ہر کسی کی جو ہے وہ منہ سے جو ہے اب رالے ٹپکنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ خود مغوی جو ہے اس کی جو والدہ ہے انہوں نے جو ہے وہ سندھ پولیس کے IG اور خود صوبائی وزیر داخلہ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ درمندانہ اپیل کی ہے، درخواست کی ہے، گزارش کی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے CIA سے جو ہے وہ منتقل کر کے جو ہے وہ کرائم انویسٹیگیشن کے سپرد کیا جائے، جہاں DIG عامر فاروقی کی سربراہی میں کسی ایماندار ترین افسروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ وہ ان کے بیٹے جو ہے سراغ لگا سکے، جو پچھلے کوئی 1.25 مہینے سے جو ہے وہ اغوا ہے اور اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ ملزم ارمغان پکڑا جا چکا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں 24 گھنٹے رہنے کے باوجود پولیس افسروں نے ان سے یہ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس کا دوست جو ہے وہ عامر شجاع کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس سونے کے انڈا دینے والی مرغی ارمغان سے جو ہے وہ اپنی اپنی فرمائشیں، اپنے اپنے مطالبے منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس قسم کی شکایت کی گئی ہے؟ اب IG سے یہ شکایت کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ یہ مقدمہ CIA سے جو ہے وہ منتقل کیا جائے، کیونکہ CIA کے چھوٹے بڑے افسروں کو جو ہے وہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس ملزم سے تفتیش کر کے انہیں مار پیٹ کر کے اس مغوی سراغ لگائے۔ وہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ ان سے رقم بٹورنے میں جو ہے وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اور خود دیوان جی نے جو ایک مشترکہ رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ بہت بڑی اسامی ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، ارمغان یہ نام ان کا میرے خیال ہے ارمغان ہے۔ یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، یہاں کراچی میں جو ہے ڈیفینس میں بنگلہ 35 ہے ان کا، اور یہ اسٹریٹ نمبر 7 ہے، خیابان مومن فیس 5 DHA کے یہ رہنے والے ہیں۔ ان کے پاس
पता नहीं क्या है, कारोबार तो ये करते रहे हैं, ये कॉल सेंटर चलाते हैं, कॉल सेंटर। यानी कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। ये दूसरों के एटीएम कार्ड जो है, ये कनाडा में बैठे लोगों के, अमेरिका में बैठे लोगों के, यूके में बैठे लोगों के, ये एटीएम कार्ड खाली कर देते हैं। और आज कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर के मजाक, अब खुद डाकुओं के नरके में आ चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक तो ये कॉल सेंटर का कारोबार करते हैं, चीटिंग करते हैं आलमी सतह पर, दूसरा मंशियात का भी बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा कारोबार मंशियात का भी करते हैं। मंशियात में क्या करते हैं, वीड, ये वीड जो है बाहर से मंगवाते हैं और डिफेंस की तितलियों को, डिफेंस की लड़कियों को जो है, वो डिफेंस की डांसरों को ये व्यागरा की जगह पर जो है वो वीड सप्लाई करते हैं, और ये बहुत एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अब ये सिलसिला है इनका। और ये अरमगान जो है, कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का भी काम करता है, डिजिटल करेंसी का भी कारोबार ये करता है। और इनके अकाउंट में जो है वो कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 150 पड़े हुए हैं, 150 बिटकॉइन इनके अकाउंट में है। और अंदाज़ा लगाएं कि एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी रुपए में जो है तकरीबन 3 करोड़ बताई जाती है। अब ये वो कशिश है जिसने जो है वो सबको पागल कर दिया है। इस वक्त CIA पुलिस इस वक्त पागल हो चुकी है कि ये मुलजिम किसी न तरह उनके हाथ आ जाए, और फिर ये जो जितने बिटकॉइन है ना, वो उनके अकाउंट से निकाल के वो उनकी तिजोरी में चली जाए। ये सारी इस वक्त कोशिशें इस पर लगी हुई है। खुद जेल हुकाम का जो है कोशिश है कि ये जेल में ही रहे और उन्हें 10 लाख रुपया रोज़ का उन्हें अदा करे, यानी कि 10 दिन के 1 खोखा और 1 महीने के 3 कोके, यानी कि 1 बिटकॉइन का ख़र्चा है इनके 1 महीने का। और मुलजिम की कोशिश ये है कि वो फौरी तौर पर जो है वो कस्टडी से बाहर निकल आए। अब ये मामला है क्या, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है अगवा बराए तावान का, 365 की FIR है, 12/2025 थाना दरख्शा। ये वकुआ है 6 जनवरी का, FIR दर्ज हुई है 7 जनवरी को। ये मुलजिम अरमगान और मगवी मुस्तफ़ा दोनों करीबी दोस्त बताए जाते हैं। मामला यहाँ पर भी लड़की का है। एक लड़की पर दोनों फिदा हैं, दोनों आशिक हैं, दोनों उसे अपने दिल की मलका बनाने के ख्वाहिशमंद है। लड़की इश्क करती है, लड़की मरती है, लड़की निछावर होती है, लड़की चाहती है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा रईस है, ज़्यादा खानज़ादा है, यानी ज़्यादा नवाबज़ादा है, ज़्यादा शहज़ादा सलीम बना हुआ है इस वक्त। यानी मैंने कहा ना कि 35 सिक्योरिटी गार्ड इनके होते हैं जब ये घर से निकलते हैं। एक वज़ीर आला से बड़ा प्रोटोकॉल के साथ ये अपने बंगले से निकलते हैं। 5-5 वीगो गाड़ियां हैं। जब मैंने कहा कि इनके अपने अकाउंट में जो है वो 150 बिटकॉइन है, तो अंदाज़ा लगाओ कि कितना अमीर तरीन नौजवान है, अमीर तरीन नौजवान है। अब पुलिस इनके घर जाती है मामला करने के लिए। एहसन DSP एंटी कार लिफ्टिंग सेल वाले उनके SP के हमरा, वो सादे कपड़ों में होते हैं, ये उस वक्त कहते नशे में होते हैं, कहते समझते हैं कि कोई डाकू घर घुसा है। उन्होंने वहाँ से फायरिंग कर दी, उनके घुटनों में या पैरों में गोली लगी, और उसके बाद उसकी FIR भी उन्होंने अपने यहाँ दर्ज करा दी। और वहाँ से बहुत कुछ ले गए, बहुत कुछ डॉलरों में ले गए, बहुत कुछ ले गए हैं, असला भी ले गए हैं, बहुत कुछ ले गए, लेकिन रिकॉर्ड पर जो है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। सब हड़प कर चुके हैं, डकार चुके हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब ये बहुत बड़ा केस है जो कि CIA के हाथों ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। 24 घंटे जो है ये मुलजिम उनके कस्टडी में रहा अरमगान, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं पूछा उनसे कि भाई ये जो आपका दोस्त अगवा किया है, जिंदा है नहीं है, मार दिया है, कहाँ है, मारा तो लाश कहाँ है उसकी, मारा तो कैसे मारा, कौन से असले से मारा, क्या किया, ये कि कुछ भी किसी ने पूछने की जहमत ही गवारा नहीं, क्योंकि उनको सरोकारी नहीं, उनकी दिलचस्पी नहीं है कि ये केस अगवा बराए तावान का ट्रेस हो ना हो, बाढ़ में जाए, जहन्नम में जाए। उनकी नज़रें तो उस बिटकॉइन पर लगी हुई जो कि उनके अकाउंट में कैसे उनसे वसूल करे, कैसे वो बिटकॉइन वहाँ से निकल के इनकी तिजोरी में जाए, जो कि इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं। ये हाल है कराची पुलिस का। 1 अरब रुपए की रिश्वत का
مطالبہ کیا گیا ہے اس زیر حراست ملزم ارمغان سے کہ دو ورنہ تمہیں جعلی پولیس مقابلے میں لڑکا دیں گے، کڑکا دیں گے۔ وہ پہلے ہی جیل کسٹڈی اس کی ہو گئی ہے۔ اب یہ ناٹک کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا جائے، یعنی پولیس کسٹڈی میں پولیس ریمانڈ ان کا لیا جائے۔ پولیس ریمانڈ لینے کا مطلب خدا نخواستہ جو ہے اس ایف آئی آر 12/2025 میں جو ہے وہ کچھ پیش رفت نہیں کرنا ہے، کوئی اس کی پوائنٹیشن پر جو ہے وہ مغوی کو بازیاب نہیں کرنا ہے یا اسے قتل کیس میں گرفتار نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی باڈی کو ریکور نہیں کرنا ہے۔ یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے سی آئی اے پولیس کی، انہیں صرف روکڑا چاہیے، روکڑا بٹ کوائن چاہیے، بٹ کوائن جو کہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے۔ 150 بٹ کوائن، ایک بٹ کوائن کی قیمت 3 کروڑ روپے، نیلام گھر کی بولی ہے 3 کروڑ روپے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، نیند نہیں آئے، رات بھر جاگ رہے ہیں کہ کب یہ ہماری کسٹڈی میں آئے گا، کب یہ کسٹڈی میں آئے گا، کب کسٹڈی۔ وہاں جیل والے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نہ جائے، یہ نہ جائے، یہ تو ہماری یعنی کہ برسات شروع ہو گئی، لکشمی آ رہی ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کسٹڈی میں یہیں پر رہے تاکہ ہم ان سے پیسے وصول کرتے رہیں۔ وہ ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، وہاں پر انہیں ویڈ بھی مل رہا ہے، وہاں انہیں شراب بھی مل رہی ہے، وہاں انہیں جو ہے ان کی محبوباؤں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، وہاں ٹیلی فون بھی دیے جا رہے، تمام تر سہولتیں ان کو میسر ہے اس ملزم ارمغان کو۔ مغوی جو ہے وہ ایک عامر وحید جو ہے یہ کسٹم افسر کا بیٹا ہے، عامر شجاع کا۔ مدعیہ جو ہے وجیہ عامر ہے، اور بیٹے کا نام جو مغوی ہے یہ مصطفیٰ نام ہے اس کا۔ مصطفیٰ اغوا ہوا ہے، ان کی والدہ کا نام جو ہے وجیہ عامر ہے، جنہوں نے رپورٹ کرائی تھی، ایف آئی آر کرائی تھی درخشاں تھانے میں 7 جنوری کو۔ اور یہ ان کے جو شوہر ہے عامر شجاع کسٹم آفیسر ہیں، یہ رہنے والے ہیں خیابان محافظ ڈی ایچ اے کے، اور ملزم جو ہے وہ خیابان مومن فیز 5 بنگلہ 35 کا رہنے والا ہے۔ یہ وقوع ہو چکا ہے، اور اب لڑکی کے میٹر میں جو ہے یہ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ ملزم ہی بتائے گا کہ وہ کیا ہے، کہاں پر ہے، آیا اسے مار دیا ہے، کہیں کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، کہاں ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، کیونکہ پولیس نے کچھ کرنے کی زحمتی گوارا نہیں کی۔ پولیس کو صرف اسے روکنا چاہیے۔ 4-5 کروڑ لے چکے ہیں، اور ابھی 1 ارب روپے انہوں نے لینے ہیں ان سے، 1 ارب روپے۔ اسی کے لیے سارا جھگڑا چل رہا ہے، اسی کے لیے کوشش ہو رہی کہ ان کی کسٹڈی میں آ جائے، لیکن آئی جی اور وزیر داخلہ ضیاء النجار کو چاہیے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ اسے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں وہ تفتیش کے نام پر ایک بدنما دبا ہے، ان سے یہ تفتیش جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ کسی دوسری ٹیم کے حوالے کر دیا جائے۔ خود حساس ادارے نے، جو ادارے ہیں حساس ادارے اور ایف آئی اے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس اہم ترین کیس میں اب انٹروین کر لی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے بٹ کوائن کا آ گیا۔ بٹ کوائن جو ہے ویسی پاکستان میں جو ہے وہ اللیگل ہے، تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ کہاں سے آئے؟ تو اب ظاہر ہے کہ دوسرے ادارے بھی جو ہے وہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جے آئی ٹی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ خود صرف سی آئی اے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سی آئی اے نے جو لے لیے 5 کروڑ لے لیے، اب وہ اگر 1 ارب روپے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب ہی رہے گا، وہ اس میں وہ آگے اب نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اب بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے ادارے جو ہے مل کر اس معاملے کی تفتیش اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ نظر یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔